السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وعدہ توحید کی مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے آواز گفتگو سے قبل ہمارا مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب وعافیہ الابدان وشفائها ونور الابصار والضیاء وآلہ وصحابہ دائمین ابدا. حصول برکت کے لیے اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلام تعمی علی سیدنا محمد تنحل بالقربۃ تنفرج بالقربۃ بالحوائج تنال بالوغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله. میں نے قرآن مجید و برہان رشید سے جس آیہ کریمہ کی جز کو اپنا موضوع بنایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فذکرہم بأیام اللہ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. کچھ دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے خاص کر رکھے کہ ان دنوں میں اگر بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اور دنوں کی بنسبت کئی گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے. انہی دنوں میں سے مکمل ایک مہینہ ماہ شعبان المعظم کا ہم اور آپ اسی مبارک و مسعود مہینے کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں. آج شعبان المعظم کی 21 تاریخ ہے اور عنقریب 9 یا 10 دن کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. اس کے بارے میں سیدنا سرکار و پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حرف ہیں: شین، عین، با، الف، نون. فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، کرامت، اور عین سے مراد علو یعنی کہ بلندی، عروج مراد. با سے بہتر بھی ہے اور با سے بر بھی ہے یعنی کہ احسان. الف سے الفت یعنی محبت، پیار، اور نون سے مراد نور یعنی ہدایت، روشنی مراد. تو جو بندہ اس مبارک و مسعود مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام انعامات سے سرفراز فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بزرگی بھی عطا فرماتا ہے، اسے شرف، کرامت، عزت عطا فرماتا ہے،
اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی، عروج، معراج عطا فرماتا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اس پر احسان فرماتا ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یہ ہے کہ احسان کیا جائے۔ بندہ اس مبارک مہینے میں عبادت و ریاضت کرتا ہے، اللہ اس پر احسان عظیم فرماتا ہے اور اس سے اللہ محبت فرماتا ہے، پیار فرماتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا فرماتا ہے، اپنے نور سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اپنے نور کا پہرہ بٹھا دیتا ہے، تو پھر شیطان اسے بہکا نہیں پاتا۔ لہٰذا یہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں تورات شریف میں مرقوم ہے کہ جو شخص شعبان المعظم میں ان کلمات کا وظیفہ کرے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے اور 1000 برس کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے باہر آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ صدیقین میں شمار کیا جائے گا۔ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، سچے اور صدیق بندے ہیں، ان کے اندر اس کا شمار کیا جائے گا۔ تو یہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ کیا یہ چند روایتیں میں اس کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کو درود پاک اور روزوں کی کثرت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ شعبان کفارہ ادا کرنے والا ہے اور رمضان پاک و صاف کرنے والا مہینہ ہے۔ اور دیگر روایات میں اس کے الٹ بھی آیا کہ شعبان پاک و صاف کرنے والا مہینہ ہے اور رمضان کفارہ ادا کرنے والا مہینہ ہے۔ یعنی کہ جو بندہ اس ماہ مبارک میں، ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے پاک و صاف فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو پھر رمضان اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ چونکہ کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا نیم البدل، کسی چیز کا بدل ہونا، تو بندہ اس مہینے میں عبادت کر لیتا ہے تو وہ مہینہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اور بندہ مکمل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے اس مہینے کی، شعبان کی تعظیم و تقریم کی، اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، اس نے میرے ہی حکم پر عمل کیا، اور جس نے میرے حکم پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن میں اس کا پیش رو رہوں گا اور میں اس کے لیے تمام تر بھلائیاں جمع کروں گا۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور نے جب اسے اپنا فرمایا تو جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی ہو جائے، کیونکہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منبع فیوز و برکات بنایا، منبع شرف بنایا ہے، جو ان سے نسبت پا جائے اس چیز کو بھی اللہ عزت و بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب حضور نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس نے اس مہینے کی تعظیم کی اس نے میری ہی تعظیم، اس نے میرے حکم پر عمل کیا، اللہ نے فرماتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ،
نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اس مہینے کی اطاعت کر لی، اس مہینے کی تعظیم کر لی، کیا مطلب؟ جس نے اس مہینے میں روزے رکھے نفل کثرت کے ساتھ، مجھ پر درود شریف پڑھا، قرآن کی تلاوت کی اور دیگر صدقات و خیرات کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، تو گویا اس نے ان عبادات کے ذریعے سے اس مہینے کی تعظیم کی، اور جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میرے ہی قول و فعل پر عمل کیا، اس نے میری حکم پر عمل کیا، اور جس نے میرے حکم پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کی مدد میں کروں۔ جب میزان پر اس کے عمل تولے جائیں گے تو اس وقت میں اس کے نام اعمال میں بھلائیوں کو جمع کر دوں گا، نیک اعمال میں اضافہ کر دوں گا۔ اب جس کا ذمہ حضور لے لے، اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے کہ قیامت کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفیع بننے کا وعدہ فرما لے، سرکار فرما دے کہ میں اس کا پیش رو رہوں گا اور میں اس کے لیے بھلائیاں جمع کروں گا۔ تو لہٰذا یہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے افضل نفلی روزے کون سے مہینے کے؟ چونکہ ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہے، اب رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے بچتے ہیں ان 11 مہینوں میں کس مہینے کے روزے، نفل روزے سب سے زیادہ ثواب کے مستحق ہے، وہ سب سے زیادہ ان پر ثواب ملتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان، اس لیے کہ وہ رمضان کی تعظیم کے لیے ہے۔ چونکہ اس مبارک مہینے کے جو روزے ہیں نفل، وہ رمضان کی تعظیم کے لیے ہے، رمضان کی تقویت کے لیے ہے، کہ جو بندہ اس مہینے میں نفل روزے رکھ لیتا ہے تو اسے ایک طاقت و قوت مل جاتی ہے، ایک توانائی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور روزہ رکھنے سے اس کی ایک عادت سی بن جاتی ہے، اور پھر رمضان میں اسے یہ بھاری نہیں پڑتا۔ جیسے کہ ہوتا ہے عموماً کہ جب لوگ رمضان کے روزے رکھنا شروع کرتے تو پہلا دوسرا روزہ بڑا بھاری پڑتا ہے، لیکن جو بندہ شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دے تو پھر اسے رمضان کے روزے گرا نہیں گزرتے۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے سب سے زیادہ افضل ہے، اور نیز انہی سے رہتے انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ماہ شعبان کا تمہارے بدن کی طہارت ہے، یعنی کہ شعبان کا جو روزہ ہے وہ بندے کی بدن کی طہارت یعنی اس کی پاکیزگی ہے، یہی پہلے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ رمضان میں جانے سے پہلے رمضان کے مقدس روزے رکھنے سے پہلے، رمضان کے فرض روزے رکھنے سے پہلے یہ نفل روزے اس بندے کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ بندہ پاک و صاف ہو کر کے، اس کی نیت پاک و صاف ہو کر کے، اس کے اندر ایک چستی، توانائی، طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پھرتی سے آ جاتی ہے، اور پھر رمضان کے روزے یہ بلا مشقت جو ہے تو بالکل جو ہے تو بغیر کسی محنت کے جو ہے تو رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں جس نے 3 روزے رکھے، اس مبارک مہینے میں جس نے 3 روزے رکھے اور پھر مجھ پر درود و سلام پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ماہ شعبان میں اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ چونکہ اسی مبارک مہینے میں شب برات بھی ہے، جس کے ضمن میں ہم سن چکے ہیں۔ شب برات کے بارے میں ایک روایت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص شب برات کی رات عبادت میں گزار دے اور دن کو روزہ رکھے تو اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن اوروں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اور لوگوں کے دل گھبرا رہے ہوں گے اور لوگوں کو اپنی جان کا
اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنے اعمال کی فکر ہوگی کہ نہ معلوم نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا، ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، تو اس دن وہ بندہ بالکل مطمئن رہے گا، وہ بالکل جو ہے تو اللہ اس کے دل کو استقامت عطا فرما دے گا جس نے شب برات کی رات میں عبادت کی اور دن کو روزہ رکھا۔ تو لہٰذا ایسی مبارک یہ شب اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں رکھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ماہ شعبان میں ایک روزہ رکھتا ہے، اس مبارک مہینے میں جو ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ جنت میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جیسی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر بڑا مشہور ہے کہ جب آپ کے بدن مبارک میں ہر جگہ زخم ہو گیا اور اس کے اندر کیڑوں نے جنم لے لیا، تو اگر کوئی کیڑا بھی نیچے گر جاتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کر شفقت کے ساتھ اور اس کی جگہ پر رکھ دیتے اور کہتے اللہ نے تیرا رزق شاید یہی لکھا ہے، اور اس حال میں بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ تو ایسی عبادت آپ نے کی کہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کی صف میں صابرین میں شب میں جو آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام وہ ہے کہ جب آپ جنگلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تو اللہ نے آپ کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ لہن داؤدی سے وہ مشہور ہے۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر شروع کرتے تو تمام چرند پرند سب مل کر آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے۔ تو فرماتے کہ وہ جو ثواب اللہ عطا فرماتا ہے ایسا ثواب اللہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے۔ تو غور کریں کہ اس مبارک مہینے کی کیا شان ہے، اور فرماتے کہ جو شخص شعبان کے مکمل روزے رکھے گا، یعنی اس مبارک مہینے کے پورے روزے رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکرات موت سے نجات عطا فرما دے گا۔ اسے موت کے وقت، جاگنی کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اور اس وقت آ کر شیطان جو بہکاتا ہے اور اس وقت بندے کا ایمان جو خطرے میں رہتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، اس کی مدد فرمائے گا۔ اور قبر کی تاریکی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ قبر ایک اندھیرے کا گھر ہے، اور جب یہ تباہی ہے تو انسان کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جایا کرتی ہیں، اور منکر نکیر کی دہشت و ہیبت سے اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ منکر نکیر کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ منکر نکیر جب کسی کی قبر میں آتے ہیں تو اگر بندہ گنہگار ہے تو بڑی ایسی بھیانک شکل میں وہ نمودار ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی بندہ جو ہے تو خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وہی ایک قسم کا ان پر عذاب ہوتا ہے کہ جو منکر نکیر کو اگر ہیبت ناک صورت میں دیکھ لے تو ایسے عذاب سے وہ دوچار ہوتا ہے کہ جس کا جو ہے تو بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو لہٰذا یہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ کہ جو اس مہینے کے مکمل روزے رکھ لے اللہ تعالیٰ اسے ان تمام عذابات سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد شعبان کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رجب کو، یعنی جو رجب کا مہینہ ہے، اسے تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کریم کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ماہ شعبان کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے، سرکار فرماتے کہ جیسے مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر بزرگی و شرف حاصل ہے، اور ماہ شعبان کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔ تو یہ ایسے مبارک و مسعود مہینے ہیں، یہ ایسے عزت اور حرمت والے اور تقریب والے مہینے ہیں کہ جو بڑی ہی شان والے اور بزرگی والے مہینے ہیں۔ انہی کے متعلق جو ہے تو ایک اور روایت ہے، کہتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا
کہ شعبان میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شعبان میں اس کثرت سے روزے رکھتے ہیں، ہم سوائے رمضان کے کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھ پاتے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ، شعبان رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور لوگ اس سے غفلت میں، لوگ اس کی عظمت سے غفلت میں ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جائے تو روزہ ان کے ساتھ۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یوں تو ایک سلسلہ ہے، روزانہ جو فرشتے ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، رات کو فرشتے بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کرتے ہیں، اور صبح کو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے ہاتھ بندوں کا رزق زمین پر اتارتا ہے۔ اب غور کریں کہ خدا کا کتنا بڑا کرم، اگر ہمارے گناہوں کے سبب وہ ہماری پکڑ کرنا چاہے تو جو فرشتے ہمارے گناہ لے کر کے رات میں اس کے پاس پہنچے ہیں تو صبح کو ان کے ہاتھ ہمارا رزق نہ بھیجے، اس کا اختیار ہے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، لیکن اس کا کرم دیکھیے کہ باوجود گناہوں کے وہ پھر بھی انہی فرشتوں کے ہاتھ ہمارا رزق زمین پر اتارتا ہے۔ لیکن ہم کس قدر غفلت۔ لیکن ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے اعمال ہر وقت پیش ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ان پر فرماتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں سیدنا سرکار غوث پاک محبوب سبحانی قندیل انوانی شہباز لامقالی حضور شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی پیران پیر بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس مبارک مہینے سے متعلق کہ فرماتے زندگی کے 3 احوال، انسان کی زندگی 3 حالات سے، 3 زمانوں سے متصل، ایک ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی وہ جو گزر گیا، اب اسے لوٹ کر کے نہیں آنا، جو وقت ہمارا گزر گیا، اب تک کی جو زندگی ہماری گزر گئی، وہ چاہے نیکیوں میں گزری، گناہوں میں گزری، جیسے گزری اب وہ گزر گئی، وہ وقت لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ حال جو اس وقت موجود ہے، ابھی ہم آپ جن لمحوں سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس وقت اور زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی غنیمت ہے۔ اور رمضان یہ جو ہے مستقبل جو ہے تو آنے والا ہے، یعنی آنے والا جو وقت ہے وہ ہمارے لیے مستقبل ہے۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ مہینے 3 ہیں، رجب جو گزر گیا اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، جو وقت جو رجب کا مہینہ گزر گیا اب اسے لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ کیا بھروسہ کہ اگلے رجب تک ہم زندہ بھی رہیں؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے سال تک، اگلے رجب تک ہم زندہ رہ سکیں۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ رجب وہ جو گزر گیا اور رمضان وہ جو مستقبل ہے، آنے والا ہے، جس کے اندر نیک نیتوں کی ہمیں جو ہے تو پہلے ہی سے تیاری کر کے رکھنی، عبادات کے لیے مستعد ہو جانا ہے۔ اور یہ شعبان جو حال ہے جو چل رہا ہے، تو اس مہینے کو غنیمت جانے اور آنے والے مہینے رمضان کے لیے پہلے سے تیاری کریں۔ تو سید سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے شعبان کا بڑا عظمت والا مہینہ ہے، تو آنے والے مہینے کے لیے، آنے والے مہینے کی تعظیم کے لیے اس مہینے کو غنیمت سمجھے اور اپنے آپ کو تیار ابھی سے کر لے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے امتحان دینے جاتا ہے، اس کے امتحان کی تاریخ پہلے سے آ جاتی ہے، اتنی تاریخ سے امتحان شروع ہوگا، اتنی تاریخ تک امتحان چلے گا، تو بچے اس تاریخ سے پہلے ہی اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں، 1-2 ماہ پہلے سے اپنے سلیبس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ تازہ ذہن میں رہے، تاکہ جب ہم امتحان گاہ میں بیٹھے اور جب کوئی سوال آئے تو ہمارے ذہن میں رہے، ہم اطمینان سے اور آسانی سے اس کا جواب لکھ سکے۔ تو پہلے ہی اس کی تیاریاں کی جاتی ہے، اور پھر جیسے امتحان کے دن قریب
پاتے ہیں امتحان گاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو بلا تمثیل آنے والا مہینہ ایک امتحان کا مہینہ ہے کہ ایک بندے کے صبر و استقلال کا امتحان ہونا ہے کہ بندہ کیسے صبر کرتا ہے، اپنے مال کو، اپنی جان کو اور اپنے تمام چیزوں سے رب کو کیسے راضی کرتا ہے، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے اس مہینے کی کتنی جو ہے تو وہ تعظیم کرتا ہے، اس میں کتنے روزے رکھتا ہے، کتنا تلاوت قرآن کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے پہلے سے ہم تیاری کر کے رکھیں تاکہ اس وقت بھاری نہ پڑے۔ ایک ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ رمضان آیا تو بس بھاگے کے ساتھ جو ہے تو ہم عبادت میں لگ جاتے ہیں، بس ایک مہینہ ہم عبادت کر لیتے، سمجھتے بے فکر ہو کہ ایک قرآن، دو قرآن، کئی قرآن ختم کر لیں۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک قرآن پڑھیں لیکن صحیح طریقے سے اسے سمجھ کر پڑھے، اس سے کچھ حاصل کرے۔ تو اس کے لیے آپ اس مہینے سے تیاری کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں کتنا قرآن پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے۔ ابھی سے ایک عادت ڈالے کہ ابھی سے روزہ ہم رکھنے کی کوشش کریں، مشق کریں تاکہ رمضان کے روزے میں بھاری نہ پڑے۔ ابھی سے ہم تیاری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ سیدنا سرکار بغداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتیں نازل کی جاتی ہے، اور اس مبارک مہینے میں خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ یہ شعبان کی فضیلت سمجھے، رمضان تو اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ شعبان ہی میں بندوں پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کثرت کے ساتھ اس مہینے میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو زمانے میں سب سے بہتر ذات ہے، لہٰذا ان کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ حضور پر درود شریف پڑھیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں خود رب کائنات جو ہے تو شریک ہے۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود اور سلام ان پر پڑھو۔ تو اللہ پر کوئی کام واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت کا اندازہ کرے کہ وہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر درود و سلام خود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے، اور ہمیں بھی اللہ حکم فرماتا ہے کہ میرے محبوب پر درود و سلام کرے۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جب بندہ اس مبارک مہینے میں حضور پر درود پڑھتا ہے، حضور پر درود کی کثرت کرتا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام فرماتے کہ کل قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بڑے عہدیدار کے اگر ہم قریب چلے جائیں تو ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، ارے بھلا ممبر کے ساتھ ہماری پہچان، وہ فلاں پی ایس آئی کے ساتھ ہماری پہچان ہے، وہ فلاں لیڈر کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ہم نے تو فلاں پارٹی کے بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ جو تو ٹھنڈا گرم کیا ہے۔ تو لوگوں کو آج ایک فخر محسوس ہوتا ہے، یہ دنیا داروں کا معاملہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ قیامت کے دن وہ بندہ مجھ سے قریب ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑتا ہے۔ تو کتنے شرف کی بات ہوگی کہ وہ قیامت کا دن جب ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، اور اس وقت درود شریف کی کثرت کرنے والا حضور کے دامن کرم میں آرام کر رہا، تو وہاں کی فکر کریں، یہاں کی فکر نہ کریں۔ یہ دنیا دار لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے وہ آقا علیہ السلام نے کرنا۔ جو موقع اصل ہے ہمارے لیے امتحان کا، وہ قیامت کا دن ہے کہ ایسی گھڑی ہوگی کہ ہر انسان کا دل دھڑک رہا ہوگا کہ نہ جانے کیا میرے ساتھ معاملہ ہوگا، اور جس کو حضور اپنے دامن شفاعت میں لے لے، اپنے دامن کرم میں لے لے، تو پھر اس کی تو کیا کہیں، تو اس وقت کی فکر کرے۔ تو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر صاحب عقل مومن کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں غفلت ہرگز نہ برتے، ہرگز غفلت سے کام نہ لے، بلکہ اس ماہ مبارک میں غفلتوں کوتاہیوں سے توبہ کے ذریعے گناہوں سے پاکیزگی حاصل کر۔ پہلے ہی بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر لے اس مہینے،
تاکہ جو آنے والا مہینہ ہے اس کے لیے ہم پہلے سے تیار ہیں اور رمضان کے استقبال کی تیاری کرے اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے اور شعبان کے مہینے میں حضور کے وسیلے سے اسے حضور کا وسیلہ لے کر کے خدا کو راضی کر لے تاکہ تمہارے دل کا فساد دور ہو جائے اور تمہارا باطن جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اسی میں ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھ لیں، آنے والے مہینے اپنے دل کو درود و سلام کے نذرانوں سے، اس کے فیوز و برکات سے اس قدر روشن کر لے کہ ہمارا دل جو ہے تو وہ گناہوں سے اور برائیوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے۔ کیونکہ فرماتے کہ رجب جو ہے، رجب کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ آب پاشی کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہم کھیت میں پہلے بیج بوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پانی سے سیراب کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس کی فصل اگ کر آتی ہے، تب جا کر اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رجب میں نیکیوں کا بیج بو دے، نیک نیتوں کا جو ہے تو ثمرہ تیار کر لے، اپنے دل میں اپنے سینے میں نیک نیتوں کو اجاگر کر لے اور رمضان شعبان کے مہینے میں ندامت کے پانی سے، استغفار کے پانی سے اسے خوب سیراب کر لے، یہاں تک کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے تو تاکہ تم اچھی فصل کاٹ سکو، اچھے پھل اس سے حاصل کر سکو۔ تو لہٰذا یہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ اس کے متعلق ایک آخری چیز سماعت کریں کہ اس مبارک مہینے کی تعظیم صحابہ اکرام کس طرح سے کیا کرتے تھے، صحابہ کا معمول اس مہینے میں کیا ہوا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ اکرام تلاوت قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسلمان فقراء و مساکین ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں، اور حکام قیدیوں کو طلب کرتے اور اگر ان پر شرعی حد جاری کرنا ہوتی تو انہیں سزا دے دیتے، جو بچ جاتے انہیں آزاد کر دیتے۔ اور اس مبارک مہینے میں لوگ جو ہے تو تاجروں سے اپنے قرضے وصول لیتے اور تاجر جو ہے تو اپنے قرضے ادا کر دیتے اور لوگ اپنے قرضے وصول کر لیتے، یہاں تک کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو بعض صحابہ غسل کر کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جاتے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول ہے کہ جیسے شعبان کا چاند نظر آتا وہیں سے وہ لوگ رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ اور کیسی تیاری؟ عبادت کی تیاری۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عید کی تیاریاں شروع کر دیتے، یہاں بھی رمضان کا چاند بھی نہیں دیکھا کہ ابھی سے منصوبے بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے عید پر کون سا ڈریس خریدنا، کون سی چپل لینی ہے، کون سا جوتا خریدنا ہے، کون سی ٹوپی خریدنی ہے، کون سا سامان خریدنا ہے، ہمارے منصوبے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ ماہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی وہ لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاتے کثرت کے ساتھ، کیونکہ رمضان میں ہمیں قرآن مجید کو سننا ہے، دن رات بھی قرآن کو پڑھنا ہے، تراویح میں بھی قرآن کو پڑھنا اور سننا ہے، تو وہ پہلے سے ہی قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور ایک سب سے اہم چیز جو صحابہ کرتے وہ یہ کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال لیا کرتے، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم زکوٰۃ نکالیں۔ اچھا، اس میں بھی بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اخیر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے، بیچارے مانگنے والے ان کے دروازے کی جا کر بار بار جو تو چکر لگا کے آتے، ہاں ابھی آخری رمضان میں آنا، ابھی 26 رمضان کو آنا، ابھی 25 رمضان کو آنا، ابھی 21 رمضان کو آنا۔ تو دینے والوں کو بھی، چندہ لینے والوں کو بھی بیچاروں کو اس طریقے سے گھماتے رہتے، دینا یہ ہے تو پھر دے دیا جائے، کیوں کسی کو گھمایا جائے؟ ہم نے بھی زکوٰۃ نہیں نکالی، ہم نے بھی حساب نہیں کیا۔ یہ صحابہ کا معمول ہے کہ وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے
بلکہ رمضان سے پہلے شعبان ہی میں ساری تیاری مکمل کر دی۔ اسی وقت سے وہ زکوٰۃ نکال کر علیحدہ کرتے تھے۔ کس نیت کے ساتھ؟ اس نیت کے ساتھ کہ جو مسلمان غریب ہے، مسکین ہے، جو زکوٰۃ کے حقدار ہے، انہوں نے بھی تو روزے رکھنے ہیں، انہوں نے بھی تو عید کی تیاری کرنی ہے، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کا بھی تو دل ہے، ان کے لیے بھی تو کچھ خواہشات ہے۔ تو اس مسلمان کی دل جوئی کے لیے، اس مسلمان کے غربت کو خیال کرتے ہوئے صحابہ کرام پہلے سے ہی زکوٰۃ نکال لیتے اور اسے فوراً ادا کر دیتے، یا تو رمضان کے شروع مہینے میں ہی اس کے پہلے عشرے میں زکوٰۃ ادا کر دیتے۔ تو یہ سب سے اچھا طریقہ، رمضان کا انتظار نہ کرو، بلکہ زکوٰۃ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ جس وقت سے فرض ہوئی اس پر اسی وقت نکالنا لازم ہے۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں رمضان۔ اور ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ درمیان میں اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو آپ اس کو زکوٰۃ کی نیت سے رقم دے سکتے ہیں۔ یہی تو اصل موضوع ہے، یہی تو اصل وقت ہے اس کو دینے کا۔ جب وقت گزر جائے، کوئی انسان بیمار ہے، وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، آپ اس وقت اس کی مدد نہیں کرتے، اس وقت ہم لوگ جا کر کے اس کی تیمارداری نہیں کرتے۔ جب وہ مر جائے اب جا کر کے سب کو خیال آتا ہے، چلو چل کر کے اس کو جنازے کو کاندھا دے دیا جائے۔ کوئی کہتا ہے کہ میری طرف سے ایک دن کا کھانا، کوئی کہتا ہے کہ چیلم میری طرف سے، وہ کہتا ہے سیم میری طرف سے، وہ کہتا ہے گھوٹالے میری طرف سے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب وہ بستر مرگ پر پڑا ہے، جب وہ بیماری سے تڑپ رہا ہے، وہ وقت ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ زندوں پر پہلے خرچ کرو، مردوں پر نام کی دیگیں پر چلانا بہت آسان ہے، لیکن زندہ کی مدد کرنا یہ بہت مشکل کام۔ پہلے اس کی مدد کرو، کیونکہ اس زندہ کو یہ خبر ہے کہ آج آپ نے دنیا میں اس کی مدد کی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ جانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، اب آپ اس کے بعد ایصال ثواب کر رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو یقیناً ملے گا، لیکن یہ زندہ جو دعا دے گا وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زندوں سے زیادہ بھی مردوں کی فکر کرنے میں لگے۔ تو وہ لوگ جو بیچارے پہلے ہی غریب ہے، مفلس ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، اسی مہینے سے ہم جو ہے تو اچھا بعد لوگ یہ خیال کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، رمضان میں بے شک زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ شعبان کے اخیر عشرے میں آپ اپنی زکوٰۃ کا مکمل تخمینہ لگا لیں۔ اخیر عشرے میں آپ اپنے پورے جو تو آپ کا جو بھی مال ہے اس کا تخمینہ لگا لیں، اور اخیر عشرے میں اس کی جو ہے تو زکوٰۃ کو اصل مال سے جدا کریں، اور جیسے ہی رمضان شریف کا پہلا عشرہ آ جائے اسی میں آپ اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ سب سے آسان اور اچھا طریقہ ہے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جو فقیر ہیں، ان لوگوں کی دل جوئی ہو جائے، ان کے لیے پہلے سے تیاری ہو جائے۔ کیونکہ کچھ غریب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سحری کا سامان نہیں ہوتا، ان کے پاس افطار کے لیے لذیذ کھانے تو دور، افطار کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ کوئی مسافر ہوتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی یتیم ہے، کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور آج ہم اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے۔ صحابہ کے عمل کو دیکھیں کہ وہ شعبان میں رمضان کی تیاری عبادت کی کرتے تھے، اپنے مومن بھائی کا خیال کرتے تھے۔ آج ہمیں اپنے نفس کا خیال، اپنا خیال سب سے زیادہ آتا ہے کہ ہمیں کون سا ڈریس لینا ہے، کیسا لینا ہے۔ ارے غریب کا خیال، زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں، بے شک ادا کی، یہ ہم پر فرض ہے، لازم ہے، لیکن اس کو پہلے ہی دے دو تاکہ جو مستحق ہے وہ بھی اپنی ضروریات کو پہلے ہی پورا کرے۔ اور ایک چیز زکوٰۃ کے معاملے میں یہ بھی بتا دوں کہ زکوٰۃ جب ہم ادا کریں اس کا جو مستحب طریقہ بیان ہوا ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے پڑوسیوں کا حق ہے، اہل محلہ کا، اہل شہر کا، پھر باہر والوں کا، جیسے ضرورت ہو ویسے دیں۔ اس کے لیے ایک چیز خاص طور سے دھیان میں رکھیں کہ جس کو آپ جانتے ہیں اسی کو آپ زکوٰۃ کی موٹی رقم ادا کریں۔ آج کل ایک معاملہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ غیروں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے ایک منصوبہ یہ بھی بنایا ہے کہ کچھ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے بھیس میں وہ جگہ جگہ مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں رمضان، تاکہ مسلمانوں کی زکوٰۃ بھی صحیح سے ادا نہ ہو اور انہی کے مال سے انہی کو قتل کیا جا سکے، انہی کے مال کو انہی کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ جس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دیں بالکل سوچ سمجھ کر دیں۔ آنے والے جو فقیر ہوتے ہیں،
انہیں بھی آپ جو تو تھوڑی سی تحقیق کر لیں یا پھر انہیں مختصر رقم دے کر کے روانہ کر، لیکن جو بڑی رقمیں ہوتی ہیں اس کے لیے خاص طور سے اس کا خیال رکھیں۔ مانگنے والوں کی آج کمی نہیں ہے، یہیں پر بہت سے لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مستحق اور ضرورت مند ہوتے ہیں وہ رہ بھی جاتے ہیں، تو اللہ نے عقل دی ہے، تھوڑا سا عقل سے بھی کام لیں اور دونوں پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے کام لیں۔ پہلے ہی سے جو ہے تو اپنی تیاریاں کریں۔ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ ذات بابرکات ہے کہ جن کا نام سنتے ہی اہل ایمان کے دلوں کی سرزمین خوشی سے جھومنے لگتی۔ سرکار بغداد، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی کے ساتھ بچپن کی عمر ہے، سن شعور کی عمر ہے، اور آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کے بدن پر قیمتی لباس، راستے میں آپ کی نظر ایک بچے پر پڑی کہ جو نابینا تھا اور یتیم تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا، ایک دیوار سے کھڑے ہو کر کے رو رہا تھا۔ غریب نواز کی نظر جب اس پر پڑی تو آپ کو اس پر بڑا رحم آیا، بڑا ترس آیا۔ آپ نے اپنا لباس اتارا اور اسی وقت اس بچے کو پہنا دیا۔ تو وہ ایسے ہی غریب نواز نہیں ہے، وہ بچپن سے غریب نواز ہے، وہ اس عمر سے غریبوں کو نواز رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا کردار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور درمیان میں ایک یتیم بچہ مل گیا۔ سرکار نے اس یتیم کی دل جوئی کے لیے اسے اپنے گھر لے کر کے آئے، پہلے اسے کھلایا پلایا تیار کیا اور پھر اس کے بعد سرکار نماز عید کے لیے تشریف لے گئے۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں، کبھی دوسروں کی بھی فکر کریں۔ یہی اسلام ہے، ورنہ پھر زمانے جاہلیت میں اور اسلام میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اسلام کی تشریف آوری سے قبل، اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا ماحول کیا ہم نے نہ پڑھا کہ جب لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، جب ایک کے اونٹ سے پہلے دوسرے کے اونٹ کا پانی پی لیتا، جب لوگ اپنے ہمسائے کو برداشت نہ کرتے تھے، یتیم کسی کی چوکھٹ پر آ کر کھڑا ہو جاتا تو لوگ اسے منحوس سمجھ کر دھکے مار کر نکال دیا کرتے تھے، بیوہ کو منحوس سمجھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ تو آج اگر ہم ایسے ہی حالات کو پیدا کر دیں اور آج ہم اپنے غریب ہمسایوں کا خیال نہ کریں، یتیموں کی دل جوئی نہ کریں، بے سہاروں کی مدد نہ کریں اور صرف رمضان میں اپنی ہی فکر کریں کہ سحری میں کیا لانا ہے، افطار میں کیا لے کر آنا ہے اور عید کی کیا تیاری کرنی ہے، 26ویں کو بڑا تلن کرنا ہے، 14ویں کو یہ چھوٹا کرنا ہے، یہ سب ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو خیال کس چیز کا؟ عبادت کا کریں۔ ہمیں کس قدر عبادت کرنی ہے، ایک ایک لمحہ رمضان کا ہمارے لیے قیمتی ہے، اس کی فکر کریں۔ اس مبارک مسعود مہینے میں اس آنے والے وقت کی جو ہے تیاری کریں۔ اگر کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو پہلے اس کے قرضے ادا کر دیں، کیونکہ قرضہ وہ شے ہے کہ جو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ آج لوگوں کے قرضے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آج دیکھیں گے جب آئے نہ دے دیں گے، ہم کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں؟ بھاگ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری موت کا بھروسہ ہے؟ تم نے کوئی ایگریمنٹ کر کے لایا ہے کہ تم اتنے سال تک زندہ رہو گے؟ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور تم کہتے ہم کہاں بھاگ کر جا رہے ہیں؟ دے دیں گے قرض۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید جس نے رائے خدا میں اپنی گردن کٹا دی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، ماں باپ بے سہارا ہو گئے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اس کے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے قرضے۔ قرضہ تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ صحابہ اکرام اس مہینے میں فوراً لوگوں کے قرضے ادا کر دیتے شعبان میں، تاکہ لوگ رمضان کو اطمینان سے گزار سکیں۔ تو قرضہ بہت ایسا معاملہ ہے کہ لوگ آج اس کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا دیکھیں گے دینا۔ بعض تو نہ دینے کی نیت سے قرضہ لیتے۔ سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ جو نہ دینے کی نیت سے قرضہ لے وہ ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، وہ چور ہے کہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ ایک مومن کے غمان کے ساتھ، اس کے اعتماد کے ساتھ اس نے جو تو کھلواڑ کیا ہے۔ تو قرضہ تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، یہ سمجھ۔ تو لوگوں کے قرضے پہلے ہی ادا کر دیں اور جن سے لینا ہو اپنا قرضہ بھی لے کے فارغ ہو لے، اور اس مہینے میں پہلے ہی ساری تیاریاں مکمل کر لے عبادات کے لحاظ سے۔ یہ نہیں کہ کیا کیا تیاریاں ہمیں جو تو دنیاوی اعتبار سے کرنی ہے، بلکہ یہ کہ ہمیں کتنا قرآن پڑھنا ہوگا، کتنی نمازیں بھی پڑھیں، اپنے وقت کا ایک تعین کر لیں کہ ہم جو روزی کماتے ہیں تو ہمارا جو وقت ہے ہر کوئی ایک اپنا تخمینہ لگا لیں
کہ میرے کام کا وقت یہ رہے گا، عبادت کا وقت یہ رہے گا، سحری میں مجھے تھوڑا 10-5 منٹ پہلے اگر اٹھ جائے تو جو ہے تو تہجد بھی ہو سکتی ہے، تھوڑا ذکر و اذکار بھی ہو سکتا ہے، سحری بھی ہو جائے، نماز کے بعد کچھ ذکر و اذکار ہو جائے، دیگر نوافل کے لیے وقت متعین کر لے، درود شریف کے لیے ایک وقت متعین کر لے، دیگر عبادات کے لیے ایک وقت متعین کر لے، اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ سب آپ ایک تخمینہ پہلے سے بنا کر رکھیں تاکہ رمضان آپ کا اطمینان کے ساتھ گزر سکے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا، لہٰذا یہ وہ مبارک و مسعود مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اس مبارک مہینے کی بھی تعظیم و تقریم کرنے کی اور اس مبارک مہینے کے ذریعے آنے والے مہینے ماہ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا بھی جو سلسلہ شروع ہے تو اس ضمن میں نیت سے متعلق چند مسائل آپ نے سماعت کیے تھے، لہٰذا آج بھی تو مسئلے سماعت کر لیں کہ اگر کسی کی فرض نمازیں قضا ہو اور وہ قضا پڑھنا چاہتا ہے، قضا کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا دن اور اس نماز کا تعین کرنا ضروری ہے کہ کس دن نماز چھوٹی تھی اور کون سی نماز چھوٹی تھی، وہ قضا ہوئی تھی کہ فلاں دن کی فلاں وقت کی جو نماز ہے، فلاں نماز جو ہے تو اس کی نیت ضروری ہے۔ اگر مطلق اس نے نیت کی کہ میری جو نماز قضا ہوئی اس سے پہلے اس کی میں نیت کرتا ہوں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اسے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور اگر کسی کے ذمے بہت زیادہ نماز قضا ہے کہ اسے دن اور تاریخ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے دن کتنی نمازیں میری قضا ہوئی تھی، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کی وہ نیت اس طریقے سے کرے کہ سب سے پہلی یا سب سے پچھلی جو میری نماز فجر یا نماز ظہر یا جو بھی نماز ہے وہ قضا ہوئی ہے اس کی نیت میں کرتا ہوں، اس طریقے سے نیت کرے اور اپنی تمام قضا نمازوں کو ادا کرے۔ لہٰذا نیت سے متعلق جو مسائل تھے الحمدللہ وہ بھی مکمل ہوئے۔ اب جو اگلی شرط ہے تکبیر تحریمہ، اس کا ذکر انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ اب رمضان میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے ہی رمضان کے مسائل شروع ہو جائیں گے۔